بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو دا نیو ویڈیو اینڈ ویلکم بیک ٹو دا چینل لٹریچر کوریج۔ آؤ لٹریچر پڑھیں۔ اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ناول پڑھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے کم۔ اس ناول کو ایک انگلش رائٹر روڈیارڈ کپلنگ نے لکھا تھا۔ کم ناول اکتوبر 1901 میں پبلش ہوا تھا اور اس ناول کی لینگویج تھی انگلش۔ کم ناول یونائٹڈ کنگڈم میں پبلش ہوا تھا۔ کم ناول کی سیٹنگ آف ٹائم ہے لیٹ 19th سینچری اور اس ناول کی سیٹنگ آف پلیس ہے برٹش انڈیا۔ اس ناول میں بہت ساری پلیسز آئیں گی، بہت سارے سٹیز آئیں گے جو کہ اس ناول کی سیٹنگ آف پلیس میں شامل ہیں۔ کم ناول کا یونرا ہے سپائی ناول اور پیکوریسک ناول۔ اسٹوڈنٹس، اس ناول میں ایک ریئل انسیڈنٹ دا گریٹ گیم کی ٹرم استعمال کی گئی ہے اور یہ ناول اسی ٹرم پر بیس کرتا ہے، دا گریٹ گیم پر۔ اب یہ گریٹ گیم کیا چیز تھی؟ اصل میں گریٹ گیم سینٹرل ایشیا میں رشیا اور برٹن ان کنٹریز کے درمیان ایک پولیٹیکل کنفلکٹ تھا۔ رشیا اور برٹن یہ دونوں کنٹریز سینٹرل اور ساؤتھ ایشیا میں مختلف علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتے تھے اور اس سلسلے میں یہ دونوں ممالک ملٹری انٹرونشنز اور ڈپلومیٹک نیگوشیشنز کا یوز کر رہے تھے۔ رشیا نے ترکستان اس علاقے پر قبضہ کر لیا، دوسری طرف برٹن کنٹری نے انڈیا پر اپنی کولونائزیشن بڑھا دی، انڈیا پر قبضہ کر لیا۔ تو اسٹوڈنٹس، اب آپ لوگوں کو کم ناول کا بیک گراؤنڈ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب کم ناول کے رائٹر روڈیارڈ کپلنگ کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ روڈیارڈ کپلنگ کا پورا نام جوزف روڈیارڈ کپلنگ، برتھ پلیس برٹش انڈیا، ڈیٹ آف برتھ 30 دسمبر 1865، ڈیتھ پلیس لندن انگلینڈ، ڈیٹ آف ڈیتھ 18 جنوری 1936، اوکوپیشن ایک انگلش جرنلسٹ، ناولسٹ، پوئٹ اور شارٹ سٹوری رائٹر۔ 1907 میں لٹریچر میں نوبل پرائز جیتا۔ اس کے علاوہ موگلی کریکٹر والی دا جنگل بکس، یہ بک بھی روڈیارڈ کپلنگ نے ہی لکھی تھی۔ تو چلیے اسٹوڈنٹس، اب کم ناول کے ٹائٹل کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ کمبل اوہارا نام کا کریکٹر کم ناول میں موجود ہے، اس وجہ سے کم ناول کے رائٹر روڈیارڈ کپلنگ نے اس ناول کا ٹائٹل بھی کم ہی رکھا ہے۔ کمبل اوہارا اس ناول کا پروٹیگنسٹ ہے، سو پروٹیگنسٹ کے نیم پر ہی اس ناول کا نیم ہے کم۔ تو چلیے اسٹوڈنٹس، اب بڑھتے ہیں کم ناول کی سمری کی طرف۔ کم ناول کی شروعات 1880s اور 1890s میں ہوتی ہے، یعنی کہ لیٹ 19th سینچری کا ٹائم ہے اور برٹش انڈیا یہ جگہ ہے جس کے شہر لاہور میں ایک 13 سال کا آئرش بچہ ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے کم۔ کم ایک یتیم بچہ ہے جس کی دیکھ بھال ایک اوپیم ڈین کیپر کرتی ہے۔ اوپیم ڈین کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی جگہ جہاں پر اوپیم بیچی جائے اور اوپیم کا استعمال کیا جائے۔ برٹش انڈیا میں مختلف زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں اور مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں، تو مختلف لوگوں کا جو کلچر ہے وہ بھی مختلف ہے۔ اب یہ جو بچہ کم ہے یہ مختلف لینگویجز سیکھنے میں بہت ماہر ہے۔ انڈیا میں بولی جانے والی زبانیں جیسے کہ ہندی، اردو، ان زبانوں کو کم اتنے اچھے انداز سے بولتا ہے کہ کوئی شخص یہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ یہ انگریز ہے یا پھر یہ کوئی آئرش بچہ ہے۔ مختلف انڈین لینگویجز سیکھنے کی وجہ سے کم انڈیا کے ڈیفرنٹ کلچرز میں گل مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کم کو انڈیا کے لوگوں کے رسم و رواج کے بارے میں بھی کافی علم حاصل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کم کے جاننے والے لوگ کم کو فرینڈ آف آل دا ورلڈ کہتے ہیں۔ ایک دن کم کی ملاقات ایک بدھسٹ ٹبٹن لاما سے ہو جاتی ہے۔ یہ بدھسٹ لاما تبت سے آیا ہوتا ہے اور اس کا پورا نام ہوتا ہے ٹیشو لاما، اور ویسٹرن ہمالیہ سے یہ انڈیا ہولی ریور کی تلاش میں آیا ہوتا ہے۔ اس ٹبٹن لاما کا ایک سروینٹ تھا جو کہ پچھلے شہر میں ہی مر گیا تھا، اس وجہ سے یہ ٹبٹن لاما اکیلا ہی سفر کر رہا تھا۔ کم دیکھتا ہے کہ یہ لاما ایک بوڑھا شخص ہے اور اسے مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے سفر میں، تو کم بھی اس لاما کے ساتھ سفر کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ کم اس بچے کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ یہ اپنا بیس بدل لیتا ہے۔ کم پھر ایک ہندو بیگر چائلڈ کی طرح کے کپڑے پہن کے لاما کے ساتھ اس کے سفر میں شامل ہو جاتا ہے۔ کم کا ایک دوست بھی ہوتا ہے جو کہ کم کی دیکھ بھال بھی کرتا ہے، جس کا نام ہوتا ہے محبوب علی۔ محبوب علی ایک مشہور افغان یا پھر پشتون ہارس ٹریڈر ہوتا ہے۔ کم پھر اپنے دوست محبوب علی کو بتاتا ہے کہ وہ لاما کے ساتھ لاہور سے سفر کے لیے نکل پڑا ہے، تو محبوب علی کم کو کچھ ڈاکومنٹس دے دیتا ہے کہ امبالہ شہر میں ایک انگلش مین کے پاس کم یہ ڈاکومنٹس پہنچا دے، تو کم پھر وہ ڈاکومنٹس لے لیتا ہے۔ اس رات کے بعد کم آبزرو کرتا ہے کہ 2 سٹرینجرز وہ محبوب علی کے سامان کی تلاشی لے رہے ہوتے ہیں، جس سے کم کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ محبوب علی کی فیور میں
کم اس کے جو ڈاکومنٹس کسی انگلش مین کے پاس لے کے جا رہا ہے امبالہ سٹی میں، اس کام میں خطرہ ہے۔ لاما کو اس بارے میں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کم نے محبوب علی کے کچھ ڈاکومنٹس بھی اپنے ساتھ لیے ہیں، تو پھر کم اور لاما یہ جلدی جلدی سڑک کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پھر کم اور لاما ریلوے اسٹیشن پہنچ جاتے ہیں اور وہاں سے امبالہ سٹی کی طرف جانے والی ٹرین پر بیٹھ جاتے ہیں۔ کم اور لاما ٹرین میں مختلف قسم کے لوگوں سے ملتے ہیں۔ ٹرین میں بیٹھے لوگ پورے انڈیا کے رہنے والے لوگوں کے مختلف رسم و رواج، ان کی مختلف زبانیں اور ان کے مختلف مذاہب کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو پھر کم اور لاما ایک ہندو فارمر سے بھی ملتے ہیں اور اس طرح مختلف لوگوں سے ملتے ہیں۔ جب یہ ٹرین امبالہ پہنچ جاتی ہے تو کم خفیہ طریقے سے اس انگلش مین کا گھر ڈھونڈتا ہے جس کے پاس کم نے محبوب علی کے ڈاکومنٹس پہنچانے ہوتے ہیں۔ پھر کم اس انگلش مین کا گھر ڈھونڈ لیتا ہے۔ وہ انگلش مین آرمی میں ایک کلونل ہوتا ہے۔ کم محبوب علی کے ڈاکومنٹس اس کلونل کو دے دیتا ہے۔ جب کم محبوب علی کے ڈاکومنٹس کلونل کو دے دیتا ہے تو اسے برٹش آرمی کلونل کے کچھ الفاظ بھی سنائی دیتے ہیں کہ بارڈر پر جنگ ہونے والی ہے، جس سے کم کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ محبوب علی نے جو ڈاکومنٹس کم کو دیے تھے کلونل تک پہنچانے کے لیے وہ کسی وار کے متعلق ہیں، کسی جنگ کے متعلق ہیں۔ اگلے دن پھر کم اور لاما امبالہ شہر میں ہولی ریور کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ کم اور لاما ایک فارمر کے باغ سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ اس فارمر کو بہت غصہ آ جاتا ہے ان دونوں پہ۔ وہ فارمر کم اور لاما کے ساتھ برے لہجے میں بات کرتا ہے۔ پھر اس فارمر کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ لاما کوئی بدھسٹ پریسٹ ہے، تو پھر وہ فارمر چپ ہو جاتا ہے۔ اب کم اور لاما جب سفر کر رہے ہوتے ہیں اور راستے میں کوئی بھی شخص ان کو تنگ کرتا ہے تو کم اس شخص کو بتاتا ہے کہ یہ لاما ایک بوڑھا شخص ہے اور یہ ایک بدھسٹ پریسٹ ہے، تو دوبارہ پھر وہ شخص کم اور لاما کو تنگ نہیں کرتا۔ کم اور لاما ایک بوڑھے انڈین سولجر سے ملتے ہیں جو کہ 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں کی سائیڈ سے لڑا تھا۔ اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں کو اچھی طرح سے پتا ہوگا کہ 1857 کی جنگ آزادی میں ایک سائیڈ پر انگریز تھے اور دوسری سائیڈ پر ہندو اور مسلمان مل کر انگریزوں کے خلاف جنگ کر رہے تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی انگریزوں نے جیت لی تھی اور اس طرح سے انگریزوں نے پھر انڈیا پر اور برصغیر پر اپنی حکومت بنا لی۔ تو کم اس انڈین سولجر کو بتاتا ہے کہ برٹش انڈیا کے ناردرن بارڈر پر تقریباً 8000 فوجی حملہ کرنے آ رہے ہیں اور بارڈر پر جنگ ہونے والی ہے۔ تو انڈین سولجر کہتا ہے کہ اس بات کا کیا ثبوت ہے، تو کم اسے بتاتا ہے کہ اس نے ایک انگلش کلونل کو یہ بات کرتے ہوئے سنا تھا جنگ والی، جس سے اس انڈین سولجر کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ کم ٹھیک بات کر رہا ہے کہ واقعی جنگ ہونے والی ہے۔ وہ انڈین سولجر پھر کم اور لاما کی رسپیکٹ کرتا ہے اور اگلے دن صبح کے ٹائم پر کم اور لاما کو جی ٹی روڈ یعنی کہ گرینڈ ٹرنک روڈ تک چھوڑ آتا ہے۔ جی ٹی روڈ پر سفر کرنے والے طرح طرح کے لوگ گزر رہے ہوتے ہیں، کہیں برات جا رہی ہے تو کہیں کسی کا جنازہ جا رہا ہے، مختلف مذاہب کے لوگ گزر رہے ہیں جی ٹی روڈ سے، کہیں سکھوں کا گروپ جا رہا ہے، کہیں ہندوؤں کا گروپ جا رہا ہے، کہیں مسلمانوں کا گروپ جا رہا ہے جی ٹی روڈ پر۔ کم ان سب لوگوں کو دیکھ کر بڑا خوش ہو جاتا ہے، لیکن جو لاما ہے وہ میڈیٹیشن میں مصروف رہتا ہے۔ کافی شام ہو چکی ہوتی ہے تو پھر کم اپنی عقل کا استعمال کر کے بڑی چلاکی سے کولو نام کی جگہ کی رہنے والی ایک امیر بوڑھی بیوہ عورت سے مدد لے لیتا ہے۔ وہ بوڑھی بیوہ عورت بھی کافی چلاک ہوتی ہے، جو کہ ایک رائل پروسیشن یعنی کہ کسی پالکی میں بیٹھ کر ناردرن لینڈ سے ساؤتھ کی جانب اپنی بیٹی سے ملنے جا رہی ہوتی ہے۔ یہ امیر بیوہ عورت کم اور لاما کو خوراک دیتی ہے، ان کو رہنے کے لیے جگہ دیتی ہے، ان کی کیئر کرتی ہے تاکہ بدلے میں وہ لاما کی دعائیں لے سکے۔ وہ امیر بیوہ عورت لاما کو کہتی ہے کہ وہ دعا کرے کہ اس بوڑھی بیوہ عورت کے بہت سارے گرینڈ سنز ہوں۔ کم اور لاما جی ٹی روڈ کے ساتھ ایک جگہ پر آرام کر رہے ہوتے ہیں کہ کم کو ایک انگلش آرمی ریجمنٹ دکھائی دیتی ہے جس کے اوپر گرین فلیگ لگا ہوتا ہے اور اس فلیگ میں ایک ریڈ بل ہوتا ہے۔ جب کم کافی چھوٹا بچہ تھا تو اس کی دیکھ بھال کرنے والے لوگوں نے کم کو بتایا تھا کہ کم کا فادر ایک سولجر تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اس طرح کا گرین فلیگ جس میں ریڈ بل ہو اور یہ فلیگ جس جگہ لگا ہو وہ جگہ کم کے لیے سیف جگہ ہوگی۔ کم کے فادر کا نام بھی کمبل اوہارا ہی تھا جو کہ انگلش آرمی میں ایک سولجر تھا۔ کم بڑا ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے ریڈ بل والے فلیگ کو دیکھ کے اور پھر کم انگلش آرمی ریجمنٹ کی ایک بلڈنگ میں چلا جاتا ہے تاکہ وہ اور انفارمیشن حاصل کر سکے۔ وہاں پر کم کو ایک کرسچین پروٹیسٹنٹ پریسٹ مسٹر بینٹ پکڑ لیتا ہے۔ مسٹر بینٹ کے ساتھ ایک کرسچین کیتھولک پریسٹ بھی ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے وکٹر،
इन दोनों को किम से कुछ डॉक्यूमेंट्स हासिल होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स किम हर जगह अपने साथ लेकर जाता था। इन डॉक्यूमेंट्स को देखकर मिस्टर बेनेट और विक्टर को पता चलता है कि ये लड़का किम कोई हिंदू बैगर नहीं है, बल्कि ये एक आयरिश बॉय है और किम्बल ओहारा का बेटा है, जो कि इंग्लिश आर्मी में एक सोल्जर हुआ करता था और इसी इंग्लिश आर्मी रेजिमेंट का एक मेंबर हुआ करता था। तो मिस्टर बेनेट और विक्टर ये दोनों फिर किम को लामा के साथ नहीं जाने देते, मज़ीद किम को लामा का सर्वेंट नहीं बनने देते, विक्टर और मिस्टर बेनेट। तो फिर लामा अकेला ही अपना सफ़र जारी रखता है और ये कहता है कि वो होली रिवर को तलाश करना जारी रखेगा। किम को मजबूरन फिर इसी इंग्लिश आर्मी रेजिमेंट में रुकना पड़ता है। इसी इंग्लिश आर्मी रेजिमेंट में एक ड्रमर बॉय होता है जो कि किम की निगरानी करता है और साथ ही साथ किम को वर्बली और फिज़िकली अब्यूज़ भी करता है। यानी ये ड्रमर बॉय किम के साथ अच्छा सलूक नहीं करता। किम फिर किसी तरह बड़ी चालाकी से महबूब अली को एक ख़त लिखता है और उसे बताता है कि किम किस जगह पर है और किम को किस तरह से इंग्लिश आर्मी रेजिमेंट में इंग्लिश आर्मी ने रखा हुआ है। महबूब अली किम का लेटर मिलने के बाद किम से मिलने के लिए आता है। अब इंग्लिश आर्मी रेजिमेंट के लोगों ने ये सोचा होता है कि वो किम को एक अच्छे स्कूल में दाखिल करवाएंगे जहाँ पर किम अच्छी तरह से पढ़ाई कर सके। उधर महबूब अली को जब किम का लेटर मिलता है तो महबूब अली फिर किम से मिलने के लिए आता है और आकर किम को समझाता है कि वो एक अंग्रेज़ है, वो एक इंग्लिश मैन है। महबूब अली किम को साहिब कहता है और ये कहता है कि किम को अपने लोगों की तरह यानी कि दूसरे अंग्रेज़ों की तरह रहने के तरीके सीखने चाहिए और साथ ही साथ इस बात का फ़ायदा भी उठाना चाहिए जो फ़ायदा किम को एक इंग्लिश मैन होने की वजह से मिल रहा है। यानी कि महबूब अली किम को कहता है कि किम स्कूल जाए, अच्छी पढ़ाई करे और उसका फ्यूचर अच्छा हो जाए। फिर एक इंग्लिश कलोनल क्रेटन आकर महबूब अली से बात करता है। ये वही कलोनल क्रेटन है जिससे किम अम्बाला में खुफिया तरीके से मिला था महबूब अली के डॉक्यूमेंट्स इस कलोनल क्रेटन तक पहुंचाने के लिए। कलोनल क्रेटन महबूब अली से बात करता है और उसे किम के बारे में पता चलता है कि उसका फादर इंग्लिश आर्मी में एक सोल्जर था। तो कलोनल क्रेटन भी किम के लिए अच्छा सोचता है और किम को एक स्कूल में दाखिल करवाना चाहता है। कलोनल क्रेटन किम को लेकर इंडिया के शहर लखनऊ के एक कैथोलिक स्कूल सेंट सेवियर्स में ले जाता है। कलोनल क्रेटन को किम को पढ़ाने में बड़ी दिलचस्पी होती है और कलोनल क्रेटन को यह भी लगता है कि किम फ्यूचर में एक बड़ा ही कामयाब सिपाही बनेगा, एक बड़ा ही कामयाब जासूस बनेगा और इंग्लिश आर्मी के लिए काम करेगा। अब जो विक्टर होता है उसे लामा का ख़त मिलता है जिसमें यह लिखा होता है कि लामा सेंट सेवियर्स स्कूल में किम की पढ़ाई के लिए पैसे खर्च करेगा, यानी कि वो किम के स्कूल की फ़ीस दे दिया करेगा। लामा का ये लेटर विक्टर किम को भी दिखाता है। फिर किम सेंट सेवियर्स स्कूल में पढ़ाई करनी शुरू कर देता है और एक दिन किम की मुलाकात लामा से हो जाती है। लामा किम को बताता है कि वो बनारस नामी जगह पर रह रहा है और लामा ये भी बताता है कि वो किम की फाइनेंशियली तौर पर हेल्प कर रहा है। इसी तरह से एक साल गुजर जाता है किम को सेंट सेवियर्स स्कूल में पढ़ते पढ़ते और फिर गर्मियों की छुट्टियां आ जाती हैं। किम कलोनल क्रेटन की बातों की परवाह किए बगैर एक हिंदू बैगर चाइल्ड के बेस में सेंट सेवियर्स स्कूल से भाग जाता है और महबूब अली के पास चला जाता है। महबूब अली फिर किम को अपना असिस्टेंट रख लेता है। किम महबूब अली को बताता है कि महबूब अली के डॉक्यूमेंट्स जो किम ने कलोनल क्रेटन के पास पहुंचाए थे वो नॉर्दर्न बॉर्डर पर होने वाली किसी वार के मुतल्लिक हैं। आखिरकार फिर महबूब अली किम को एक राज की बात बताता है जो कि उसने किम को पहले नहीं बताई होती। महबूब अली किम को बताता है कि वो ग्रेट गेम में ब्रिटिश आर्मी के लिए एक जासूस के तौर पर काम करता है और सेंट सेवियर्स स्कूल में किम को इस बात की ही ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि किम भी एक जासूस बन सके। ग्रेट गेम के बारे में स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया था। ग्रेट गेम ऐसी टर्म है जिसका मतलब ये है कि 19th सेंचुरी में रशियन एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर के दरमियान सेंट्रल एशिया पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए एक लड़ाई चल रही थी। तो इस तरह से ग्रेट गेम में रशियन एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर इन दोनों के जासूस काम कर रहे थे और ब्रिटिश इंडिया में भी जासूसों का एक नेटवर्क फैला हुआ था जो कि रशिया के हमले से ब्रिटिश इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर की प्रोटेक्शन का काम कर रहा था। बाद में एक हॉर्स कैंप में किम दो आदमियों को बात करते हुए सुनता है जो कि महबूब अली को ढूंढ रहे होते हैं और उसे मारने की साजिश कर रहे होते हैं। किम जल्दी से महबूब अली को बता देता है कि उसकी जान को ख़तरा है, दो लोग महबूब अली को मारने की साजिश कर रहे हैं। तो फिर महबूब अली थोड़ी एहतियात करता है
اور کم کی وجہ سے محبوب علی کی جان بچ جاتی ہے۔ اصل میں جب کم سینٹ سیویئرز اسکول سے بھاگ گیا ہوتا ہے تو اس نے لیٹر لکھ کر کلونل کریٹن اور سینٹ سیویئرز اسکول والوں کو بتا دیا ہوتا ہے کہ وہ جلدی واپس آ جائے گا۔ پھر کم دوبارہ سے سینٹ سیویئرز اسکول چلا جاتا ہے اور پھر کلونل کریٹن کے کہنے پر کم کو ایک اینٹیکس اور جیول ڈیلر کے پاس بھیج دیا جاتا ہے جس کا نام ہوتا ہے لرگن صاحب، جو کہ گریٹ گیم کا ایک ممبر ہوتا ہے۔ اور لرگن صاحب بیس بدلنے میں بہت ماہر ہوتا ہے اور ایک ہپنوٹسٹ ہوتا ہے۔ لرگن صاحب اپنے ایک سرونٹ ایک چھوٹے ہندو لڑکے کے ساتھ مل کر کم کو جاسوس بننے کی ٹرکس سکھاتا ہے کہ کم کس طرح سے مختلف مائنڈ گیمز کا یوز کر کے چیزوں کو جلدی سے آبزرو کرنے کی پاورز کو بڑھا سکتا ہے، ٹرین کر سکتا ہے، اور اس طرح سے ٹریننگ کر کے کم کو اسپائی نیٹ ورک میں چین مین کے طور پر فیوچر میں کام دیا جائے گا اور کم کو اس کے لیے تیاری کرنی پڑے گی۔ پھر ایک بنگالی آدمی جس کا نام ہوتا ہے ہری چندر مکھرجی، وہ بھی ایک چین مین ہوتا ہے اسپائی نیٹ ورک میں، وہ لرگن صاحب اور کم سے ملنے کے لیے آتا ہے اور کم کے پوٹینشیل اور ٹریننگ میں کم کی پروگریس دے کر وہ کم کی کافی تعریف کرتا ہے۔ پھر ہری چندر مکھرجی کم کو ایک میڈیسن ٹول کٹ گفٹ کے طور پر دے کر اسے لکھنؤ بھیج دیتا ہے۔ اپنا اگلا سال کم پھر سینٹ سیویئرز اسکول میں بڑے اچھے طریقے سے گزارتا ہے اور ایک اسٹوڈنٹ کے طور پر پڑھائی میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ سمر ہالیڈیز میں محبوب علی کا اسسٹنٹ بن کے کام کرتا ہے اور کرسمس ہالیڈیز میں لرگن صاحب کے ساتھ کم پھر ٹریننگ کرتا رہتا ہے۔ سینٹ سیویئرز اسکول میں جب کم کا تیسرا سال چل رہا ہوتا ہے تو محبوب علی اور لرگن صاحب کریٹن کو کنونس کرتے ہیں کہ کم اب 16 سال کا ہو گیا ہے، اسے اسکول سے ڈسچارج کر دینا چاہیے اور چین مین کی ٹریننگ دینی چاہیے۔ تو پھر کم کو سینٹ سیویئرز اسکول سے ڈسچارج کرنے کے بعد ایک جادوگرنی حنیفہ کے پاس لے کے جایا جاتا ہے۔ حنیفہ کم کا بیس بدل دیتی ہے اور اسے ایک ینگ بدھسٹ پریسٹ کے بیس میں لے آتی ہے۔ کم کو پھر چین مین کے ٹریڈ ٹولز دیے جاتے ہیں۔ اب اسٹوڈنٹس، چین مین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چین مین کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسا شخص جو کہ مختلف بزنس کانٹریکٹس کے بارے میں ٹیکسز وغیرہ کا ریکارڈ جمع کرے۔ اس کے علاوہ ایک چین مین سلک اور جیولری اور سلیو ٹریڈ بھی کرتا ہے۔ ہری چندر مکھرجی کم کو دوسرے چین مین کو پہچاننے کے لیے ایک سیکرٹ کوڈ بتاتا ہے۔ پھر اب آفیشلی طور پر کم کو اسپائی نیٹ ورک میں شامل کر لیا گیا ہے۔ اب کم کو اس کی آئیڈینٹی کافی تنگ کرتی ہے۔ اس کے ذہن میں بار بار ایک کوشچن آتا ہے کہ کم کون ہے، اس کی پہچان کیا ہے، اس کی آئیڈینٹی کیا ہے۔ یہ کوشچن کم کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ کم بنارس چلا جاتا ہے لاما سے ملنے کے لیے، رستے میں اسے ایک پنجابی فارمر مل جاتا ہے اور کم ایک ینگ بدھسٹ پریسٹ کے بیس میں ہوتا ہے۔ اس پنجابی فارمر کا بچہ بیمار ہوتا ہے اور وہ پنجابی فارمر کم کو اس کے بیمار بچے کی مدد کرنے کے لیے کہتا ہے۔ کم کے پاس ہری چندر مکھرجی کی دی ہوئی میڈیسن ٹول کٹ ہوتی ہے تو کم پھر اس پنجابی فارمر کے بیمار بچے کو دوائی دے دیتا ہے اور اس پنجابی فارمر کا بیمار بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب پھر سے کم لاما کے ساتھ ہولی ریور کی تلاش میں سفر پر نکل پڑتا ہے۔ لاما کم کو ایک آرٹ ورک دکھاتا ہے جسے وہ ویل آف لائف کہتا ہے۔ کم اور لاما ایک ٹرین میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ٹرین میں کم کو ایک اور چین مین ملتا ہے جس کا نام ہوتا ہے E23۔ وہ ایک مراٹھا کے بیس میں ہوتا ہے۔ E23 اس چین مین نے برٹشرز کے دشمنوں کے ڈاکومنٹس پکڑ لیے ہوتے ہیں اور اب دشمن E23 کا بڑی تیزی سے پیچھا کر رہے ہوتے ہیں۔ کم نے کیونکہ بیس بدلنے کی ٹیکنیک میں مہارت حاصل کر لی ہوتی ہے، بیس بدلنے میں اب کم ماسٹر ہوتا ہے، تو کم کیا کرتا ہے E23 کو بچانے کے لیے اسے ایک سادھو کے بیس میں تبدیل کر دیتا ہے۔ لاما کو کم کی ٹریننگ کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ لاما کو لگتا ہے کہ کم نے کوئی جادوئی منتر وغیرہ سیکھ لیے ہیں۔ اب کم اور لاما کا سفر جاری ہوتا ہے کہ ان کو وہی بوڑھی امیر بیوہ عورت مل جاتی ہے جو کہ ان کو GT روڈ پر ملی تھی۔ وہ بوڑھی عورت لاما کو پھر سے اپنے گھر آنے کا کہتی ہے تاکہ لاما اس بوڑھی عورت کے گرینڈ چلڈرن کے لیے کوئی دعا وغیرہ کرے۔ کم کو پھر ہری چندر مکھرجی بھی ملتا ہے جو کہ کم کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ ہری چندر مکھرجی ایک حکیم کے بیس میں ہوتا ہے۔ ہری چندر مکھرجی کم کو پچھلے چند سالوں سے چلتے ہوئے گریٹ گیم کے اسپائی مشن کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاتا ہے۔ ہری چندر مکھرجی کم کو بتاتا ہے کہ برٹش انڈیا کے بارڈر کے ساتھ کچھ آزاد علاقے ہیں جن پر 5 کنگز حکومت کر رہے ہیں اور انگریزوں کے اسپائی نیٹ ورک کو یہ خبر ملی ہے کہ یہ 5 کنگز رشیا کے ساتھ مل کر برٹش امپائر کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ یعنی ان آزاد علاقوں کے 5 بادشاہ رشینز کے ساتھ مل گئے ہیں
जिससे ब्रिटिश एम्पायर को और ब्रिटिश इंडिया को काफ़ी खतरा है। हरिचंद्र मुखर्जी को ब्रिटिश स्पाई नेटवर्क की तरफ से ये काम मिला होता है कि नॉर्दर्न हिल कंट्री में 2 रशियन जासूसों को रोकना और उनके डॉक्यूमेंट्स उनसे छीनना। हरिचंद्र मुखर्जी किम को कहता है कि किम उसकी हेल्प करे। अब ग्रेट गेम में हिस्सा लेने के लिए किम बड़ा खुश हो जाता है और जल्दी से किम फिर हरिचंद्र मुखर्जी की 2 रशियन जासूसों को रोकने और उनके डॉक्यूमेंट्स छीनने में मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब किम लामा को कहता है, उसे कन्विंस करता है कि अब वो लोग इंडिया के नॉर्दर्न रीजन्स की तरफ ट्रैवल करेंगे, क्योंकि साउदर्न रीजन्स की तरफ तो वो पहले ही ट्रैवल कर चुके हैं और लामा को होली रिवर नहीं मिल सका। अब हो सकता है कि इंडिया के नॉर्दर्न रीजन्स में लामा को होली रिवर मिल जाए। तो फिर किम और लामा हरिचंद्र मुखर्जी के साथ इंडिया के नॉर्दर्न रीजन्स की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं। आखिर ये लोग नॉर्दर्न लैंड्स में पहुंच जाते हैं। मौसम बहुत ठंडा होता है, काफ़ी सर्दी पड़ रही होती है और ये पहाड़ी इलाका होता है नॉर्दर्न साइड पे, जिसकी वजह से किम, लामा और हरिचंद्र मुखर्जी को ट्रैवल करने में मुश्किल पेश आती है। लेकिन लामा इस मौसम का आदी होता है, ठंडे मौसम का, तो वो इस ठंडे मौसम वाले इलाके में आकर बड़ा खुश होता है। हरिचंद्र मुखर्जी उसको 2 जासूस मिल जाते हैं और हरिचंद्र मुखर्जी उन जासूसों का पीछा कर रहा होता है। उन 2 जासूसों में एक फ्रेंच मैन होता है और दूसरा रशियन। हरिचंद्र मुखर्जी फिर क्या करता है, इन दोनों जासूसों का रास्ता रोक लेता है और उनको अपना इंट्रोडक्शन देता है। हरिचंद्र मुखर्जी कहता है कि वो रामपुर के राजा की तरफ से भेजा गया एक कासिद है, जिसको राजा ने इसलिए भेजा है ताकि वो इन जासूसों की मेहमान नवाजी कर सके और इस हिल कंट्री में उन जासूसों के साथ गाइड के तौर पर काम करे। असल में तो हरिचंद्र मुखर्जी का ये मकसद होता है ना कि इन जासूसों को इनके मकसद से रोका जाए और इनके पास जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं वो दुश्मन के हाथों में जाने से पहले पहले इनसे छीन लिए जाएं। तो हरिचंद्र मुखर्जी फिर ट्रैवल गाइड के तौर पर इन स्पाइस के साथ, इन जासूसों के साथ जा रहा होता है कि किम और लामा आ जाते हैं। एक जासूस लामा की व्हील ऑफ लाइफ वाली ड्राइंग खरीदना चाहता है और लामा को कहता है कि लामा उसे ये ड्राइंग बेच दे, लेकिन लामा वो ड्राइंग बेचने से मना कर देता है। तो वो जासूस ड्राइंग वाला पेपर पकड़ता है और उसे फाड़ देता है। लामा को बड़ा गुस्सा आता है और वो गुस्से से अपनी लेड पेंसिल को पकड़ के उस जासूस को डराता है, धमकाता है। तो दूसरा रशियन स्पाई क्या करता है, वो ज़ोर से लामा के फेस पर पंच मारता है। ये देखकर किम जल्दी से उस रशियन स्पाई पर अटैक करता है और उसे मारना शुरू कर देता है। फ्रेंच मैन और रशियन, इन दोनों जासूसों के कुछ बुद्धिस्ट सर्वेंट्स होते हैं। जब वो बुद्धिस्ट सर्वेंट्स ये देखते हैं कि एक बुद्धिस्ट प्रीस्ट लामा पर फ्रेंच स्पाई ने अटैक किया है, तो उनको काफ़ी गुस्सा आ जाता है, लेकिन फिर भी वो फ्रेंच स्पाई को भगा देते हैं और फिर वो बुद्धिस्ट सर्वेंट्स फ्रेंच और रशियन इन दोनों जासूसों का सामान लेकर भाग जाते हैं। किम जासूसों को पकड़ने का काम हरिचंद्र मुखर्जी को देता है और उन बुद्धिस्ट सर्वेंट्स का पीछा करता है। फिर किम उन बुद्धिस्ट सर्वेंट्स को मनाता है, उनको कन्विंस करता है कि फ्रेंच स्पाई और रशियन स्पाई ये दोनों अच्छे आदमी नहीं हैं, तो इनका सामान भी ठीक नहीं है। तो फिर किसी तरह से किम उन बुद्धिस्ट सर्वेंट्स को कन्विंस करके उनसे रशियन और फ्रेंच स्पाइस का सामान ले लेता है, जिसमें सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। फिर किम और लामा शामलेग चले जाते हैं, जहाँ पर काफ़ी बर्फ़ पड़ रही होती है। ये दोनों रहने के लिए कोई जगह ढूंढ रहे होते हैं। फिर आखिरकार शामलेग में एक वूमेन होती है जिसके घर पर किम और लामा रुकते हैं। अब लामा को अपनी ड्राइंग से बड़ा प्यार होता है। लामा को लगता है कि वो भी अपने जज्बात को रोक नहीं सका। ये बातें सोचकर लामा बीमार पड़ जाता है। अपनी बीमारी में लामा अपना ज़्यादातर वक्त मेडिटेशन में गुजारता है और चंद दिन गुजरने के बाद लामा किम को कहता है कि रशियन और फ्रेंच जासूसों के साथ जो किम की और लामा की लड़ाई हुई है, इसकी वजह लामा ही है। लामा दोबारा से हिल्स की तरफ जाना चाहता था। उसकी इस जिस्मानी ख्वाहिश ने उसे होली रिवर की तलाश करने से रोक दिया। अपने आर्ट वर्क को लामा बहुत पसंद करता था। जो लामा के पास ड्राइंग थी उसे जब स्पाई ने फाड़ दिया तो लामा अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं कर सका और उसने उस जासूस पर, उस स्पाई पर अटैक कर दिया। ये सब बातें किम के साथ करके लामा किम से ये डिमांड करता है कि होली रिवर की तलाश में वो दोबारा से वापस इंडिया की लो लैंड्स की तरफ जाएंगे। शामलेग इस इलाके में जिस औरत के पास किम और लामा रुकते हैं, वो किम को सड्यूस करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से किम उससे सख्ती से पेश आता है।
پھر لاما کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے تو کم اور لاما پھر شام لیگ اس علاقے سے نکلنے کی تیاری کرتے ہیں۔ شام لیگ اس علاقے میں جس عورت کے گھر پر کم اور لاما رکے ہوتے ہیں وہ عورت کم اور لاما کو سفر کرنے کے لیے خوراک دیتی ہے۔ کم پھر اس عورت کی چیخ پر ایک کس کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ وہ ایک انگلش مین ہے، وہ پریسٹ نہیں ہے۔ کم خود کو صاحب کہہ کے اس عورت کو اپنا انٹروڈکشن دیتا ہے۔ پھر کم اور لاما دوبارہ سے سفر پر نکل پڑتے ہیں اور کم کے سامان میں وہ سیکرٹ ڈاکومنٹس موجود ہوتے ہیں جو فرینچ اور رشین جاسوسوں کے پاس تھے۔ 12 دن تک کم اور لاما سفر کرتے ہیں اور دوبارہ سے کولو نامی جگہ پر اس بوڑھی بیوہ عورت کے گھر چلے جاتے ہیں۔ لاما کی طبیعت ٹھیک ہوتی ہے تو کم بیمار ہو جاتا ہے تو پھر وہ بوڑھی عورت کم کی دیکھ بھال کرتی ہے، جس کی وجہ سے کم اس عورت کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ پھر ہری چندر مکھرجی کم سے ملنے کے لیے آتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ کم اب ٹھیک ہے۔ پھر ہری چندر مکھرجی کم سے وہ سیکرٹ ڈاکومنٹس لے کے ان ڈاکومنٹس کو کولونل کریٹن تک پہنچانے کی تیاری کرتا ہے۔ پھر کم کا بخار بھی اتر جاتا ہے اور سیکرٹ ڈاکومنٹس کے بوجھ سے اب کم آزاد ہو جاتا ہے۔ اب کم کو پھر سے اپنی آئیڈینٹی کی فکر ہوتی ہے کہ وہ اتنا فاصلہ طے کر چکا ہے، لیکن پھر بھی اسے ایسے لگتا ہے کہ وہ لوگوں سے بہت زیادہ دور ہے۔ کم خود سے سوال پوچھتا ہے کہ کم کیا چیز ہے، کون ہے کم؟ پھر یہاں پر ایک ایپیفینی ہوتی ہے۔ ایپیفینی کا مطلب ہوتا ہے کہ اچانک سے کسی کریکٹر کے مائنڈ میں مختلف تھاٹس کا آنا۔ جب کم کچھ ٹائم پہلے خود کو دنیا کے لوگوں سے دور دور محسوس کرتا ہے تو اچانک اسے ایک فیلنگ آتی ہے کہ دنیا کے لوگوں سے اس کا تعلق ہے۔ اب لاما 2 دن اور 2 راتوں تک کچھ بھی نہیں کھاتا پیتا اور میڈیٹیشن کرتا رہتا ہے اور آخر کار لاما کم کو بتاتا ہے کہ اس نے انلائٹنمنٹ حاصل کر لی ہے۔ ہندوازم اور بدھزم ان ریلیجنز میں انلائٹنمنٹ ایک اسپرچول اسٹیٹ ہے۔ پھر لاما کم کو بتاتا ہے کہ اس کی ہولی ریور کی تلاش ختم ہو چکی ہے۔ لاما کم کو بتاتا ہے کہ انلائٹنمنٹ کی وجہ سے اسے ہولی ریور مل چکا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس اس طرح سے کم ناول بائی روڈیارڈ کپلنگ ختم ہو جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کم ناول بائی روڈیارڈ کپلنگ کی سمجھ آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔